ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. اور ان کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو پکارے ایسے شخص کو کہ جو کچھ بھی نہیں سنتا سوائے آواز کے اور چلانے کے. وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، انہیں کچھ بھی عقل نہیں ہے. اے ایمان والو، پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ اگر تم اسی کی تابعداری کرتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو. اور اس نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار جانور کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور اس جانور کو جو اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے. سو تم میں جو شخص استرار کی کیفیت میں ہوگا تو وہ نہ اللہ کی نافرمانی کرے اور نہ حد سے تجاوز کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے تعلق سے فرمایا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، تو مشرکین مکہ کہتے کہ نہیں، ہم ان طریقوں کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے دیکھا ہے، ہمارے پوروجوں کو جس پر ہم نے دیکھا ہے، ہم تو اس کو مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے باپ داداؤں کو مان رہے ہو، حالانکہ اگرچہ وہ عقل مند نہیں ہیں اور نہ ہی سیدھے راستے پر، یعنی سیدھے راستے پر بھی نہیں تھے اور عقل مند بھی نہیں تھے. تو ایسے ماں باپ اور ایسے باپ داداؤں کی تم پیروی کر رہے ہو اس کلام اللہ کو چھوڑ کر جو ہدایت والا ہے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت والا کلام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی شخص کو پکارا جا رہا ہے لیکن وہ شخص سوائے چیخ اور پکار کے کچھ نہیں سنتا. یعنی سامنے والے کو صرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پکار رہا ہے، چیخ رہا ہے، اس کے علاوہ اس کو سامنے والے کی کوئی بات اس کے دماغ میں نہیں گھستی ہے، نہ ہی اس کو دکھائی دے رہی ہے، نہ ہی سنائی دے رہی ہے. لا يسمع الا دعاء ونداء. اصل میں اللہ تعالیٰ نے گمراہ انسان کی کچھ نشانیاں بتائی کہ جو انسان گمراہ ہوتا ہے اس کی کیفیت کیسی ہوگی، کیسے معلوم ہوگا کہ یہ گمراہ ہو چکا ہے، یہ نافرمان ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال دے کر سمجھایا کہ کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو پکار رہا ہے، کہ جس کو پکارا جا رہا ہے لیکن کافر کچھ بھی سن نہیں رہا ہے،
ان کو پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام اور نبی ان کے سامنے بول رہے ہیں، پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، لیکن ان پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو لے بیٹھا ہے. یہاں پر مفسرین نے دو باتوں پہ بحث کی ہے. پہلی بات تو یہ، کیا مطلق اپنے باپ داداؤں کو نہیں ماننا ہے یا باپ داداؤں کو مان سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے کفار اور مشرکین عرب، مشرکین مکہ اپنے ان باپ داداؤں کی پیروی کر رہے جو مشرک تھے، جنہوں نے بت پرستی کی، جنہوں نے بتوں کو کعبۃ اللہ میں لا کے نصب کیا، ان باپ داداؤں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کیا تھے؟ ایمان والے نہیں تھے. تو ایسے ماں باپ اور ایسے باپ دادا یا ایسے پروج جو گمراہ تھے، جو سیدھے راستے پر نہیں تھے، جو اللہ کے نافرمان تھے، جو اللہ اور کتاب اللہ اور رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایسے اگر پروج ہوں، ایسے اگر باپ دادا ہوں تو ان کی اتباع کرنا جائز نہیں ہے. اس کے برخلاف سیدنا یوسف علیہ السلام نے قرآن مقدس میں ایک جگہ فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، کہ میں اپنے باپ داداؤں کے مذہب کی پیروی کرتا ہوں. کون سے باپ دادا؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب. یہ باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. یوسف علیہ السلام یہ بھی اپنے پروج کی پیروی کر رہے ہیں. مشرکین عرب بھی اپنے پروجوں کی پیروی کر رہے ہیں. پیروی کرنے میں دونوں برابر ہیں، لیکن ایک گمراہ پروجوں کی پیروی کر رہا ہے اور ایک حق پر. اور انبیاء جو تھے، جو حق پہ تھے، جو عقل مند تھے، جو سیدھے راہ پر تھے، ان پروجوں کی اور ان باپ داداؤں کی پیروی کر رہا ہے. تو یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. اب یہاں پر میں اور آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں وہ اس آیت کے اوپر ہم سمجھ سکتے ہیں. اب ہمارے بھی کچھ پروج ایسے رہے ہیں کہ جن کو دین کا صحیح علم نہیں تھا، جن کے سامنے گمراہی تھی. ظاہر سی بات ہے جس ماحول میں وہ پڑھ رہے تھے، بڑھ رہے تھے، رہ رہے تھے، وہ ماحول ہی گناہوں کا ماحول تھا. جن تک ابھی دین کا صحیح اور 100% علم نہیں پہنچ چکا تھا، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں غلطی پر تھے ہی. تو ہم اپنے باپ داداؤں کی پیروی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ ہمارے پروج ایسے تھے کہ جن کے پاس صحیح معنی میں قرآن کا علم نہیں پہنچا. ماضی قریب کے ہمارے پروج. تو آج اگر ہمارے پاس دین کا صحیح علم آیا ہے تو ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم صحیح راستے کو ہی اپنائیں. ہم اپنے باپ داداؤں اور اپنے ان پروجوں کی پیروی نہ کریں جو خود گمراہ تھے، جو سیدھے راستے بھٹکے ہوئے تھے. ہم تو یہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے ہی وہ قول نقل کریں گے کہ ہم اپنے باپ دادا جو تابعین، تبع تابعین، صحابہ، اولیاء کرام تھے، وہ ہمارے کیا ہیں؟ پروج ہیں، اور ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں. جو گمراہ ہیں ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے. یہاں ایک اور مسئلہ ہے، ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ ہم کس کی بات کو صحیح مانیں؟ دین کے معاملے میں ہم کس کی بات کو 100% تسلیم کر لیں؟ یہاں پر قرآن مقدس نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ پیدا فرمایا، ذکر فرمایا قرآن میں، کہ جن کو کچھ معلوم نہیں ہے وہ ان لوگوں سے پوچھے جن کو معلوم ہے. جن کو دین کا علم نہیں ہے وہ ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس دین کا علم ہے.
جن کو مسائل معلوم نہیں ہیں وہ ان مفتیان کرام، فقہاء اعظام اور مجتہدین سے پوچھے جن کو پاس قرآن کا اور مسائل کا علم موجود ہے۔ یہ فطری چیز ہے انسان۔ میرے گھر میں اگر پلاسٹر کا کام کرنا ہو تو میں ڈاکٹر سے مشورہ نہیں لوں گا کیا؟ نہیں۔ ڈاکٹر سے لوگ بولیں گے اگر گلاوے کا کام کرنا ہے تو ڈاکٹر سے کوئی کو پوچھنا، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ تو ہر فیلڈ کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں اور انہیں اس کام کے لیے اسی فیلڈ کے لوگوں سے پوچھنا پڑے گا اور کام کرانا پڑے گا۔ یہ عقل مندی کی بات ہوتی ہے۔ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک طبقے کا انتخاب کیا ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے اور اسلام کی فقاہت کے لیے اور استنباط کے لیے، مسائل کے استنباط کے لیے، اجتہاد کے لیے قرآن مقدس سے قیامت تک کے آنے والے مسائل کو نکالنے والی ایک ٹیم اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کائنات میں، اس دنیا میں باقی رکھیں گے، اور باقی تمام تر مسلمان اور ایمان والوں کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آگے چلنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں تقلید کرنا، پیروی کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں پیروی کرنا، اور پیروی کرنے والا اور کسی کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور جو اپنے من سے کچھ بھی قرآن میں سے مسئلہ نکال رہا ہے اور اپنے من سے ہی تفسیر گھڑ رہا ہے، اپنے من سے مسائل اور فتوے نکال رہا ہے، اور وہ کسی بھی بڑے جو استنباط کرنے والے فقہاء کرام، مجتہدین، ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ کرام ہیں تو ان کی پیروی نہیں کرتے، ان کے بتائے ہوئے مسائل کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ ایک بڑا فرقہ ہے نہیں غیر مقلد کا، ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے، حالانکہ اجتہاد کا دروازہ کب کا بند ہو چکا ہے۔ اب دنیا میں آپ کو جو بھی مسئلہ چاہیے آپ کو قرآن و حدیث سے نکال کر مکھن کی طرح آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو صرف پوچھنا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ائمہ اربعہ میں اور فقہاء کرام نے اتنی محنت کی ہے مسائل پر، اتنی محنت کی ہے قرآن پر، اور قرآن سے جو اصول اور ضابطے انہوں نے نکالے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا تھا، ان کا انتخاب کیا تھا، اور ان کو صلاحیتوں سے نوازا تھا جو آج کے دور میں صلاحیتیں نظر نہیں آتی۔ لہٰذا ایک چیز ہمارے سامنے واضح انداز سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم جس کو فالو کر رہے ہیں وہ اہل علم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اہل علم۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اَيْ أَهْلَ الْقُرْآنِ أَهْلَ الْعِلْمِ۔ تم قرآن والوں سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو، فقہاء کرام سے پوچھو، ان سے پتا چلے گا کہ اس مسئلے کا فتویٰ کیا ہے، اس چیز کا کیا مسئلہ ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا ناجائز اور جائز ہے، کیا مستحب ہے، کیا سنت اور کیا فرض ہے۔ یہ چیزیں کہاں ملے گی؟ اہل علم کے پاس ملے گی، کیونکہ اللہ نے اہل علم کا ایک طبقہ اللہ قیامت تک باقی رکھے گا۔ دوسری بات، ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمہ اللہ، ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور امام مالک رحمہ اللہ، یہ چار ائمہ کرام ہیں۔ پوری دنیا میں ان چاروں کو ہی لوگ فالو کرتے ہیں۔ سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، امام اعظم جن کو کہتے ہیں، ان کو ماننے والے اور ان کے استنباط اور مسائل اور ان کے اصول اور ضابطے کو فالو کرنے والے دنیا میں بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں چار، اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ کے دو امام، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، یہ بہت چوٹی کے علماء تھے، بہت چوٹی کے۔
امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے یہ دونوں، امام ابو یوسف اور امام محمد، اور ان کے مسائل اور ان کے اصول اور ضابطے جتنے بھی ائمہ ہیں یہ اپنے دل سے نہیں بناتے، یہ قرآن سے نکالتے ہیں، احادیث سے نکالتے ہیں۔ ان کے سامنے دو مرکزی چیزیں ہوتی ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، قرآن حدیث، اجماع قیاس، یہ چار چیزیں یاد رکھیں آپ ذہن میں، اجماع قیاس قرآن حدیث۔ قرآن حدیث کو سمجھ میں آیا؟ اجماع کا مطلب تمام لوگوں کا جس چیز پر اتفاق ہے اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اس کا بھی بڑا دخل ہے شریعت کے اندر، سمجھ میں آیا؟ بہت دخل ہے۔ اور ایک چیز ہے قیاس، قیاس کرنا۔ قیاس کو سمجھنے کے لیے آپ کو وہ روایت سننی پڑے گی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر، کلیکٹر بنا کر بھیج رہے تھے، یمن کا کلیکٹر، پوری پاور یمن کی حضرت معاذ بن جبل کو دے کر کے بھیج رہے تھے۔ کہاں پر؟ یمن بھیج رہے تھے، یمن کا کلیکٹر بنا کر کے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں بھیج رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس وقت اس طرح کی عدالتیں وغیرہ نہیں، کلیکٹر کو ساری چیزیں کرنا پڑتا تھا، فیصلے بھی خود کرنا، مسائل بھی خود بتانا، امامت، نماز کے فرائض، قرآن سیکھنا سکھانا، تفسیر، خطبہ، ساری چیزیں یہی چیزیں کریں گے، ان کے کہنے والے، ان کے طرف سے جس کو سند ملی، جس کو علم آیا وہ نہیں کرے گا۔ اس وقت کا دور یہی تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بِمَ تَقْضِي یا معاذ بن جبل، یا معاذ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تمہارے پاس کوئی مسئلہ آیا، کوئی جھگڑا اور تنازع آیا اور وہ لوگ آپس کے اندر جڑ رہے ہو، تم کو فیصلہ کرنا ہے تو تم کس چیز میں دیکھ کر فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا سب سے پہلے قرآن مقدس میں دیکھوں گا۔ فرمایا اگر کوئی مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو؟ فرمایا پھر احادیث مبارکہ میں آپ کے اقوال کے ذریعے سے اس کو حل کروں گا۔ فرمایا اگر آپ کے میرے اقوال اور حدیث میں بھی نہ ملے تو؟ فرمایا اجماع امت میں دیکھوں گا، اجماع امت کے ذریعے سے حل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں بھی نہ ہو تو پھر فرمایا میں قیاس کروں گا۔ قیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ قیاس کی بڑی قسمیں ہیں لیکن ایک مثال سے آپ کو سمجھ میں آئے گا قیاس کیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدم، خون کیا ہے؟ خون حرام ہے ایمان والوں کی استعمال کرنا۔ خون استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام۔ اب قیامت تک جو بھی اس میں خون کی آئے گی وہ اس پر قیاس کی جائے گی۔ سمجھ میں آئے؟ اللہ نے تو یہاں پر خون حرام قرار دیا، لیکن اب اس جیسی تمام تر چیزیں جو قیامت تک آئے گی، رونما ہوگی نئے نئے دور اور زمانے میں، تو وہ تو مسئلہ قرآن میں نہیں ہے لیکن اس جیسا مسئلہ قرآن میں موجود ہے۔ سمجھو میری بات، اس جیسا مسئلہ قرآن میں ہے۔ تو آج 2024 اور 25 کے مسئلے کو 1400 سال پرانے قرآن جو اترا ہے اس قرآن کے ایک مسئلے پر قیاس کیا جائے گا۔ جیسے یہ مسئلہ ہے اس کے اندر کیا ہے؟ بہتا ہوا خون، لہذا اس میں بھی بہتا ہوا خون پایا جا رہا ہے، دونوں میں علت ایک ہی ہے، لہذا جو حکم اس کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا۔ بہتا ہوا خون یہ حرام ہے لہذا یہ بھی حرام۔ سمجھ میں آئے؟ اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا۔ قرآن اور حدیث میں جو مثالیں، جو اصول اور ضابطے ہیں، قیامت تک آنے والے تمام تر مجموعی مسائل اور جو مسئلے پیش آئیں گے، اگر اس کا حل ڈائریکٹ قرآن میں نہیں ملتا تو قرآن میں جو مسائل اور اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں تو 2025 نہیں، 50 نہیں، 70 اور 3000 کے بھی مسائل تک بھی، قیامت تک کے جو بھی مسائل آئیں گے وہ اگر ان کو کہنے قیاس کیا جائے گا قرآن حدیث میں۔ اور ائمہ اربعین یہی کیا، پہلے تو مسائل نکالے، اجتہاد کیا، مسائل نکالے۔ اللہ نے اتنا بڑا علم دیا تھا، احادیث کا ذخیرہ، پورے احادیث ان کو بغیر دیکھ کے یاد تھی، مفسر تھے، محدث تھے،
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی جماعت بنائی، مفسرین کی جماعت، محدثین کی جماعت، فقہاء کی جماعت، مجتہدین کی جماعت، ائمہ کرام کی جماعت۔ یہ وہ تھے جنہوں نے علم کو، اہل لغات کی جماعت، کہ یہ کو اس لفظ کی لغت کیا ہے، یہ کس کو بولتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، ڈکشنری میں اس کے اصل معنی کیا آتے ہیں، اللہ نے یہاں پر یہ کیوں ذکر کیا، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیا کیا ہے، محفوظ کر رکھا۔ قرآن کی ہر شے محفوظ ہے، اس کے حروف محفوظ ہیں، اس کے زبر زیر محفوظ ہیں، حرکات سکنات محفوظ ہیں، اس کے مسائل محفوظ ہیں، اس کی تفسیر محفوظ ہے، اس کی تشریح اور ترجمے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر رکھا ہے۔ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کو اتارنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی کوئی کسی بھی طریقے سے قرآن پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایک ایسی جماعت باقی رکھی ہے جو باطلوں کی باطل کی طرف سے اور اس دشمنان اسلام کی طرف سے ہونے والے ہر طرح کے سوال اور جواب اور اعتراضات کا جواب دینے کے لیے، ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ایک جماعت اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رکھیں گے۔ یہ تقلید ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کو کئی مانتے ہیں، ان کے استنباط امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، انہوں نے جو قرآن سے علم نکال کر ہم تک پہنچایا ہے سہولتیں کر کے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ بھی اگر ان کا کوئی مسئلہ قرآن کے خلاف ہوگا تو امام ابو حنیفہ کو ہم بازو میں رکھیں گے، سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن ان کے جتنے بھی مسائل انہوں نے استنباط کیے ہیں سب قرآن اور حدیث سے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے ہم اہل دیوبند، مسلک دیوبند کے اور یہ سنی مسلک کے تمام لوگ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، سمجھے؟ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو سعودی وغیرہ میں رہتے ہیں جو امام مالک کو مانتے ہیں، اور یمن وغیرہ کے علاقے میں امام شافعی کو زیادہ مانتے ہیں، ایسے الگ الگ علاقے میں امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں۔ حنبلی بھی دیکھے ہوں گے آپ نے، شافعی مسلک کے بھی دیکھے ہوں گے، مالکی بھی دیکھے ہوں گے جو جماعت وغیرہ میں آتے ہیں، اپنے پاس بھی کئی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ غیر مقلد کا لبادہ پہن کر کے کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، امام مالک کی طرف منسوب کرتے ہیں، مالکی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تقلید کرنے والے نہیں ہوتے اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جو تقلید نہیں کرتا وہ کیا ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ آج کا وہ دور ہے کہ جس میں صحیح سے سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آ رہا ہے، وہ شخص کیا کر رہا ہے، خود سے قرآن کھول کر کے گوگل پہ سرچ کر کے ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ گمراہ ہوگا نہیں ہوگا؟ مجھے بتاؤ۔ تمہارے پاس مکھن آ چکا ہے، روٹی تیار ہے، جوار نکالنے والوں نے جواری نکالی، لاد کر لانے والے لے کر آ گئے، پیسنے والے نے پیس لیا، اور روٹی بنانے والے روٹی بنا کے جا چکے ہیں۔ اب قیامت تک کے آنے والی امت کا کام خالی روٹی کو صحیح طریقے سے کھانے کا کام ہے۔ کوئی بولے گا نہیں ہم روٹی کو نہیں کھاتے، ہم پھر سے جا کے جواری نکالیں گے، بولے تو ہو گیا آج کے دور میں؟ مجھے بتاؤ، اتنی گمراہی کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ یہ غیر مقلد اس طرح سے امت کو گمراہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ قرآن کو مانیں گے، ہم ڈائریکٹ حدیث کو مانیں گے۔ سن لو، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اتنا وہ علم کی گہرائی نہیں عطا فرمائی ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ نکالے یا کرے، کیونکہ مسئلہ نکالنے والی جماعت موجود ہے، علماء موجود ہیں، فقہاء موجود ہیں، مفسرین موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو کہاں دقت ہے، آپ مسئلہ لکھ لیجئے، آپ دے دیجئے کسی مفتی صاحب کے پاس، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا اور دلیل کے ساتھ جواب مل جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے، صحابہ نے دلیل نہیں مانگی اللہ کے رسول سے، کیونکہ آپ صاحب شریعت تھے، آپ جو کرتے وہ شریعت بن جاتی، آپ جو کہتے وہ شریعت بن جاتی، آپ کے قال حال سب کچھ، آپ کا عمل یہ شریعت بن جاتا تھا، تو صحابہ نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ یہ آیت کریمہ سے تقلید کے متعلق میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمایا، آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ مشرکین مکہ نے حلال کو حرام کر دیا تھا، تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارے لیے سب کچھ حلال ہے،
جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں سب کچھ حلال ہے، اور جو حرام ہے وہ آگے ہم ذکر کر رہے ہیں، بس اتنی چیزوں سے بچے رہنا، باقی تمہارے لیے تو حرام چھوڑ کر کے تمہارے لیے ساری چیزیں حلال ہیں، 4 چیزیں حرام ہیں۔ کتنی چیزیں آگے ذکر فرمایا گیا، اس پر مستقل ہم بحث کریں گے، ایک ایک چیز کو لے کر ہم بات کریں گے کہ اس کو حرام کیوں قرار دیا، اور ڈاکٹر کے اعتبار سے اس کے اندر کیا نقصان ہے، انسان کے باڈی کے لیے بھی، یہ طبی اعتبار سے بھی کیا نقصان ہے وہ حرام کے اندر جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور اللہ نے کیوں حرام قرار دیا ہے وہ بھی اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن ضروری نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا ہم مان رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بیان کیا ہے اگر اس پر غور کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہی کیا کہا ہے، غور کرنے کے لیے کہا ہے، اگر غور کریں گے تو ہمارا ایمان اور تازہ ہو جائے گا۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے ڈاکٹرز ایک ایک چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ایک ایک چیز پر۔ کئی بڑے بڑے سائنٹسٹ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں منع فرمائی ہیں اور جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے، یہ حکم کیوں دیا اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، اس کے بعد اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ واقعتاً یہ کلام آسمان سے اترا ہوا کلام ہے، یہ انسان کا کلام۔ تو حرام اور حلال اللہ نے طے کر دیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین میں ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس کو کیا کہا، اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ، حرام کی طرف مت دوڑو، حرام تمہیں کبھی راس نہیں آئے گا، حرام سے جو تم کماؤ گے وہ تمہاری گمراہی میں اضافہ ہوگا، تمہاری بے چینی بھی اضافہ ہوگا، تم لاکھ کماؤ لیکن بے سکونی، بے اطمینانی، چین سکون سب کچھ تم پر حرام ہو جائے گا، کیوں؟ وہ حرام مال تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے۔ اور اگر حلال آئے گا گرچہ تھوڑا ہو لیکن وہ حلال ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے دلوں میں سکون اور چین عطا فرمائے گا، ایک ایمان والا نور تمہارے اندر پیدا ہوگا، کیونکہ تم حلال کما بھی رہے ہو اور حلال کھا بھی رہے ہو اور حلال کھلا بھی رہے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا کہ ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے تم کیا کرو، پاکیزہ رزق کھاؤ، جو کچھ ہم نے دیا ہے ہر ایک کو فوراً مت کھاؤ، ہم نے تمہارے لیے جو جانور دیے تم اس کو حرام مت بناؤ، اور جو حرام ہے اس کو حلال بھی مت بناؤ، جو حرام ہے اس کو حلال بھی مت بناؤ، اور جو حرام ہے اس کو حلال مت بناؤ۔ اب یہ مشرکین مکہ نے حلال کو حرام بنا دیا، غیر اللہ کے نام پر سانڈ چھوڑ دیے، جانور چھوڑ دیے، اور اس کو یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اس کو کھا نہیں سکتے، اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اس کا ادب احترام کرنا ضروری ہے، تو اس کے سامنے کبھی ماتھی بھی ٹیکتے تھے، جیسے آج کے دور میں کچھ مشرکین ہیں جو کسی جانور کو اپنا بھگوان بناتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال رزق کا انتظام کیا اور حلال کو آسان بنایا۔ اب غور کریں، حلال آسان ہوتا ہے حرام کے بالمقابل، حرام مشکل ہوتا ہے، بظاہر اس کی سہولت نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ سہولت نہیں ہوتی، وہ جہنم کی آگ انگارے ہیں جہنم کے، تو حرام کھا رہے ہیں۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والا تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تم اس کا شکر بجا لاؤ اور اس کی تمام تر حلال کردہ چیزوں کو استعمال کرو، کھاؤ۔ انما حرم علیکم المیتہ، اور اسی نے تم پر اس نے صرف حرام کر دیا ہے، صرف حرام کر دیا ہے اس نے تم پر کیا؟ اللہ نے بہت ساری چیزیں حلال کر دی، صرف تم پر چند چیزیں حرام کر دی۔ انما بہت ساری چیزیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں، جو 2-4 چیزیں ایسی ہیں، صرف 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے حرام ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ میتہ، علیکم المیتہ، مردار جانور، والدم، اور بہتا ہوا خون، دمم مسفوحہ جس کو کہتے ہیں، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، خنزیر جس کو بولتے ہیں اس کا گوشت حرام، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس کو اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے وہ بھی حرام ہے۔ جیسے بڑی بڑی مندروں کے سامنے بلی کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر، چاہے وہ غیر اللہ کوئی بھی ہو، اللہ کا ولی بھی ہوگا تو غیر اللہ ہی ہے،
ان کے بھی نام پر اگر کوئی ذبح کرے اللہ کا نام نہ لے، یعنی جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ایسے جانور کیا ہے؟ حرام ہے، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ لہذا اگر کوئی ذبح کرے اور اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ ذبح تو ہو گیا، یعنی مطلب وہ مردار شمار کیا جائے گا۔ کیا کیا مردار شمار کیا جائے گا۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ پیش کریں گے کہ میتہ کس کو کہتے ہیں، دم، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، پھر اس کے اندر کیا کیا چیزیں حرام ہیں، ساری چیزوں پر انشاءاللہ ہم آئندہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل کما صلیت علی ربنا ظلمنا انفسنا اللہم تحب العفو فاعف عنا اللہم اشف مرضانا اللہم ارحمنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آمین برحمتک یا